ومن آياته منامكم بالليل والنهار وقال الله تعالى في مقام آخر وجعلنا نومكم سباتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قم ونم وصم وأفطر فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا کرم اور فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا بہترین دین دیا کہ جس کی ہر چھوٹی سی بات میں لاکھوں مریضوں کا علاج ہے، جس اسلام کے قرآن کی ایک ایک آیت میں وہ عجائبات اور عجوبے ہیں کہ سائنس تو کیا، اس کائنات کی جتنے بھی پرسنالٹیز ہیں یا کوئی بھی شعبہ ہے، کما حق ہو ان آیات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا بہترین دین کہ جس نے انسان کو انسان بننے پر آمادہ کیا کہ انسان ہوتا کیسے ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آپ کو پتہ چلا کہ انسانیت اور حیوانیت میں فرق کیا ہے۔ اسلام ہی نے تو بتایا کہ کھڑے کھانے والے کون ہیں، بیٹھے کھانے والے کون ہیں۔ اسلام ہی نے تو بتایا کہ آرام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ سچی بتا رہا ہوں، دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا جیسا اسلام کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ آج ایک ایسے مرض کی نشاندہی کر رہا ہوں، کمال کی بات ہے، مرض اتنا بڑا ہے کہ کورونا وائرس اس کے سامنے 50,000 مرتبہ فیل ہو جائے گا۔ اتنا بڑا مرض ہے، اتنی بڑی بیماری سب کو لگی ہے، لیکن سب اس کو مان نہیں رہے کہ یہ کوئی مرض ہے۔ اور اسلام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرض کی نشاندہی کی تھی۔ اللہ نے کلام پاک کے اندر اس کو باقاعدہ بیان کیا تھا اور احادیث کے اندر اس کا تذکرہ آیا تھا، مگر ہم اس کو مانتے نہیں کہ یہ کوئی مرض اور بیماری ہے۔ کوئی ظاہر سی بات ہے، کوئی مرض ہوگا تو اس کا کچھ تو اثر ہونا چاہیے، مرض سے پریشانی ہونی چاہیے، دقتیں الجھنیں ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ دقتیں پریشانیاں ہیں اس سے، مگر اس کے باوجود ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ ایک ایسا مرض کہ جو اس کائنات کے اندر پینڈیمک سے زیادہ بڑا بگ پینڈیمک ہے، یعنی ایسا مرض آج تک تو نہیں ہوا جیسا کہ آج آیا ہے، اور آج اس ساری کی ساری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے۔ ایک ایسا مرض کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر طلاقیں ہیں، جس کی وجہ سے باپ بیٹے کی نہیں سنتا، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، جس کی وجہ سے بیوی شوہر کی نہیں سنتی اور شوہر اس کی جو بیوی اس کا خیال نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے اس کائنات کے دین کے سارے شعبے ٹھپ ہو گئے ہیں۔ آپ مدرسہ اٹھا کر کے دیکھو، مدرسے کے طلباء اس کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھو، جماعت کا سارا نظام اس کی وجہ سے درم برم ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھو، خانقاہی نظام کو سارے کا سارا تہس نہس ہے۔ تو کچھ تو ہے یہ مرض جس نے ساری کائنات کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں تو بچہ کمانے والا، دمانے والا، ماں باپ اس سے بہت خوش ہیں، لیکن جیسے والا مرض اس کو لگ جاتا ہے، وہ ماں باپ کی بات
بات نہیں سنتا، چڑچڑاپن رہتا ہے، پورے دن اتنا الجھن میں رہتا ہے کہ پریشان رہتا ہے۔ اور آگے بڑھ کر کہوں کہ ہارٹ اٹیک کا سب سے بڑا سبب آج یہی مرض ہے۔ اتنا بڑا مرض، ساری دنیا اس سے ہلی ہوئی ہے، ہم اسے مرض ہی نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر۔ چلو تمہیں قرآن پاک سے کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ سمجھدار ہو جو چہلے والے تو ویسے ہی بہت سمجھدار ہیں، یہ تو بنا سمجھائے سمجھ جاتے ہیں، چہلے والے تو ہاں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہے؟ پراپر نیند، صحیح نیند کا لینا اسلام کے اندر اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس نیند کے پورا ہونے پہ ہمارا سارا سسٹم رکا ہوا ہے۔ جس کی نیند خراب اس کا دن خراب، اور جس کی نیند خراب اس کی فجر غائب، اور جس کی نیند خراب فجر کی نماز غائب کرے گا تو روایت یہ کہے گی اس کے رزق کو روک دیا جائے۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا صاحب یہ بھی کوئی موضوع ہے؟ ہاں، آج کا موضوع یہی ہے میرے بھائیو۔ اللہ نے جب کلام پاک کے اندر کچھ کہا ہے تو موضوع بنتا ہے۔ یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اللہ نے تمہارے لیے دن کو بنایا، رات کو بنایا۔ لِتَسْكُنُوا فِي، رات کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا، وجود بخشا تاکہ تم سکون سے اس کے اندر آرام کر سکو۔ اور آگے بڑھ کے دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ اس کو نشانی کہہ رہا ہے۔ اور نشانی اللہ چھوٹی موٹی چیز کو کہتا نہیں ہے، چھوٹی موٹی بات تو کلام پاک کے اندر بیان بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی بگیسٹ بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات میں سو جانا۔ رات کا سونا آپ سب کو پتا ہے، دن میں بھی تھوڑا سا آرام ہوتا ہے، اس کی روایت آئے گی آگے۔ کوئی تو بات ہے جو اللہ تعالیٰ اس بات کو کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں سمجھ رہے ہیں نہیں نیند کوئی بیماری نہیں ہے، نیند پوری ہو نہ ہو سارے کا سارا کام کر لیں گے۔ نہ میرے بھائیوں، اس نیند کے نہ ہونے کی وجہ سے، مکمل نہ ہونے کی وجہ سے سارے کا سارا بگاڑ ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر سے مل لینا، آپ کسی سائنٹسٹ سے مل لینا، آپ کسی پڑھے لکھے اس طرح کے آدمی سے ملنا، وہ آپ کو بتائے گا ہاں سارے کا سارا نظام جو گڑبڑایا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے گڑبڑایا ہوا ہے۔ چلو مثالیں لے لو۔ رات میں آپ کا نوجوان بیٹا 2 بجے سویا ہے، اب مجھے بتاؤ کتنے اس کے نقصانات ہوں گے؟ 2 بجے سوئے گا تو 5 بجے نماز کے لیے تو نہیں اٹھے گا، دنیا خراب ہوئی، دین بھی خراب ہو گیا۔ اس کا دین اس طریقے سے خراب ہو گیا کہ کلام پاک اور احادیث سے، بلکہ حدیث کے اندر تو یوں آتا ہے کہ حدیث کے اندر یوں آتا ہے کہ جو آدمی صبح دیر تک سوتا رہتا صبحۃ تمنع الرزق، اللہ کہتا ہے اس کے رزق کو روک دو، تنگی کر دو۔ مجھے بتاؤ فجر کی نماز سے دیر تک سوتے رہنے سے 2 نقصان ہوئے، ایک تو اس کی دنیا خراب ہو گئی، رزق تنگ ہو گیا، دوسرا اس کی نماز چھوٹ گئی۔ 2,88,00,000 برس کا اس نے ایسا کام کر لیا کہ اگر بعد میں پڑھ بھی لی قضا کر کے تب بھی گناہگار ہے۔ دونوں کی دونوں چیزیں گئی نہیں گئی۔ اور جب یہ انسان 2 بجے سوئے گا تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ نہیں اٹھے گا۔ تو بخاری شریف کی روایت کے اندر یوں آتا ہے بال فی اذنہ ای بال الشیطان فی اذنہ، کہ جو آدمی نماز کو چھوڑ کر کے صبح دیر تک سوتا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ یہ لوگ جو بغیر نماز چھوڑ کر کے صبح اٹھتے ہیں، کبھی دیکھ لینا تمہیں دکھائی تو نہیں دیکھا، اس کا پیشاب بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ جو آپ کو نہیں دکھائی دے گا، لیکن منہ پر تمہارے لسڑا ہوا ہوتا ہے وہ پیشاب، جو کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا بات سچ ہے۔ کوئی مائیکل آل اس کا انکار نہیں کر سکتا، انکار کرے گا تو اپنے ایمان کی خیر منا لے۔ صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں، 4 بجے سوئے ہیں صاحب، کیا کام کرا ہے؟ کام تو کچھ نہیں کرا۔ دنیا اور آخرت ہم نے کیا کری؟ اپنی بیکار کر لی نہیں کر لی؟
اور آگے سنو، یہ 2 بجے 4 بجے سونے والا مجھے بتاؤ 8 بجے اگر تمہارا خود کا بیٹا ہے، کیا اسے کام پر بھیج سکتے ہو؟ اسے اٹھانا ہی تمہیں بھاری پڑ جائے گا۔ جب کام پر نہیں جائے گا تو اس کا بزنس سارے کا سارا خراب ہو جائے گا، اس کی دکانداری خراب ہو جائے گی، اس کا بزنس بھی خراب ہو جائے گا۔ اس سارے کا سارا نظام تھا اس کے اوپر۔ اسی وجہ سے آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ یاد رکھو بے شک تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اور آگے پیارے آقا نے فرمایا اور بے شک تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ جسم کے اندر تو آنکھ پہلے سے تھی، لیکن پیارے آقا نے الگ سے کیوں اس کو کہا؟ ہاں جسم کے اندر آنکھ بھی آتی ہے، لیکن پیارے آقا کو پتا تھا کہ آئندہ وقت کے اندر سارا بیڑا غرق یہیں سے ہوگا، اس لیے پیارے آقا نے فرمایا تیری آنکھ کا خاص طور سے تیرے اوپر حق ہے۔ جماعت میں گئے، رات میں ایک امیر صاحب سے چھپ کر کے سائیڈ میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جگہ تو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، کہیں چھپ چھپا کر کے جماعت میں جانے کے بعد موبائل دیکھ لیا، 2-4 گھنٹے 1-2 بجے تک سو گئے۔ مجھے بتاؤ اب اسے تہجد میں اٹھا لے گا کوئی؟ اب اسے فجر کی نماز یہ اٹھ تو جائے گا، چونکہ جماعت میں آیا ہوا ہے، اب امیر صاحب اٹھائیں گے تو اٹھے گا، لیکن ایسی نماز کا بھی کیا ہوگا سوچو، ایسی لچ پچی نماز کہ نماز کی نیت باندھے تو سست ہے، اس طریقے سے کھڑا ہے کہ جلدی سے امام صاحب رکوع کر لیں، بس ابھی تلاوت ہو نہ ہو، مزہ آئے نہ آئے، بس یہ کہ جلدی نماز جو ہے ختم ہو جائے۔ کلام پاک کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة، یہ منافقین لوگ جب تم دیکھو گے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، کلام پاک کہہ رہا۔ مدرسے کے اندر پہنچو، جو بچے موبائل رکھ کر کے تمام رات دیکھتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ مجھے بتاؤ ان کی سبق یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک کا بھی سبق یاد نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں خبر آتی ہے کہ استاد صاحب پٹائی کر رہے ہیں، اس کے بعد میں خبر آتی ہے کہ اس نے اس رات کے جاگنے کی وجہ سے، نیند نہ پورے ہونے کی وجہ سے اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ ہم اس کو مرض ہی نہیں سمجھ رہے، کیونکہ سب مبتلا ہیں نا، چور موسیرے بھائی لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا تہرے ہیں موسیرے ہیں چلیرے ہیں کھلیرے ہیں پھلیرے ہیں، تم جانو، لیکن بہرحال سب پھنسے ہوئے ہیں نا، اسی لیے کوئی اس بات کا ذکر نہیں کر رہا۔ اسلام نے تو اس بات کو سکھایا۔ مجھے بتاؤ جنگ کا میدان لگا ہوا ہو اور جہاں ہاتھ بھی کٹ رہے ہو، گردنیں کٹ رہی ہو، پیر بھی کٹ رہے ہو، جسم بھی کٹ رہے ہو اور کٹتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہو، کیا کسی انسان کو نیند آ سکتی ہے؟ لیکن پیارے آقا جنگ سے آ رہے ہیں واپس، راستے میں پیارے آقا کے لیے ایک سایہ دار پیڑ ڈھونڈا گیا، پیارے آقا نے اس کے نیچے دوپہر میں آرام کیا۔ کیوں کر رہے ہیں جی آرام؟ ایسے وقت میں نیند آتی کسی کو؟ اور دشمن کا خطرہ بھی اتنا کہ دشمن آ بھی گیا، اور پیارے آقا کی تلوار اس نے سونت کر کے کہا محمد بتا تجھے کون بچائے گا؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ، جیسے اللہ کا اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گری، پیارے آقا نے تلوار کو اٹھا کر کے کہا تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ تلوار گری اٹھایا، پوائنٹ یہ ہے کہ راستے میں جہاد سے آ رہے ہیں تو آرام فرما رہے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے اس وقت جب اس تک کروں گا بیان اس کو سمجھنا، فی الحال اس کو سمجھو کہ پیارے آقا ایسی جنگ کے موقع سے آنے کے بعد بھی آرام فرما رہے ہیں۔ ساری امت نے کہا کہ نہیں سب آرام نہیں کریں گے، اس نے آرام نہیں کیا، اس نے زندگی کو حرام کر لیا۔ بالکل صاف سی بات بتا رہے ہیں، جو آرام کرتا ہے وہی خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا ہے، کیونکہ دل اور دماغ اس کا چین سکون میں ہے نا۔ جو آرام کرتا ہے وہی ساری چیزیں لے کر کے چلتا ہے، جس کا آرام ڈسٹرب ہو گیا اس سے امید نہ رکھو کہ وہ صبح سے شام تک کس گناہ کے اندر لگے گا، اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا، جھگڑا بھی کرے گا، لڑائی بھی کرے گا۔ اور آپ دیکھیں میاں بیوی کے جھگڑے اسی بات کے اوپر ہوتے ہیں کہ اگر بیوی نے رات کو 4 بجے تک موبائل دیکھا، صبح 8 بجے ناشتہ کیسے دے دے گی؟ لڑائی جھگڑا۔ اور اگر شوہر نے دیکھا تو بیوی اس سے سونے کیسے دے گی؟ کام پر بھیجے گی تو جھگڑا۔ سارے کے سارے تعلقات خراب ہو گئے اس کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیو، اسلام کو غنیمت سمجھو، اللہ کے دین کو غنیمت سمجھو، اور غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ایک بات کو سمجھو کہ اسلام کتنا گہرا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ان چیزوں کو چھینو
اور چھیننا پڑے گا عشاء کے بعد میں اپنے گھر کی لائٹس آف کر دو، سب کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کے کسی ایک جگہ پر رکھ دو، آرام پورا ہوگا تو انشاءاللہ صبح کی نماز سے پہلے میں آپ سے صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ تہجد کی نماز کے وقت میں آج کی ڈیٹ میں آنکھ نہ کھلے تو پیسے واپس۔ نہیں سمجھے جی؟ جو چاہے کہہ سکتے ہو پھر آپ مجھے انشاءاللہ کہ اگر صبح رات میں عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤ، صبح اگر تہجد میں اگر نہ کھل جائیں آپ تو بات ہے، اب فجر میں بھی نہیں کھل رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو انشاءاللہ عشاء کے بعد میں موبائل ہاں بھائی ادھر والے نوجوان، ارے کہو کچھ تو کہو، عشاء کے بعد میں آف کر دو، ایئرپلین موڈ میں ڈال دو، سائلنٹ پھینکو، دو ڈالو، زندگی خراب مت کرو اپنے ماں باپ کی بھی اور اپنے آپ کی بھی، دین و آخرت دونوں خراب ہو گئی اس کی وجہ سے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھو۔